الرحيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأعرض عن الجاهلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم وَلَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، خطبے کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ دراصل اصلاح معاشرہ ایک ایسا مضمون اور عنوان ہے جس میں ہر چیز کو شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن مجھے جس موضوع پہ آپ سے خطاب کرنا ہے، موجودہ حالات میں مسلمان کیا کریں، یہ بھی ایک اصلاح معاشرہ کا عنوان ہو سکتا ہے، اور اسی کے متعلق مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ دراصل 21ویں صدی میں مسلمانوں کا جو سب سے بڑا المیہ اور سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ تربیت کا نہ ہو پانا ہے، اور یہ تربیت نیچے سے لے کر کے اوپر تک سارے لوگوں کو درکار ہے، چاہے وہ عامی انسان ہو، چاہے وہ کوئی عہدیدار ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے عوام ہو۔ اگر انصاف کی بات کی جائے تو برابر تربیت نہیں ہو پائی ہے، اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں علم نہیں ہے، علم بھرپور ہے، جذبہ نہیں ہے، جذبہ بھی بھرپور ہے۔ لوگ دیندار نہیں ہیں، دینداری بھی کما حق ان کے اندر موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن جس کو کہتے ہیں ایکسپیرینس، آپ کسی کمپنی میں، کسی آفس میں جب جاب کے لیے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈگری دکھایا جاتا ہے، ایکسپیرینس ہے؟ نہیں سر، فریشر ہے۔ تو پوری امت ابھی فریشر ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے۔ تو ایکسپیرینس نہ ہونے کی وجہ سے صحیح موقع پہ صحیح فیصلہ کرنا اور موضوع مقام پہ بہترین قدم اٹھانا یہ نہیں ہو پا رہا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے بھیجا تھا۔ دلیل سنیے، اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ میں اپنے توحید کی دلیل دیتے ہوئے، اپنی پہچان کرواتے ہوئے، اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کہ اللہ، تم پوچھتے ہو اللہ کون ہے؟ اللہ وہی ہے جس نے امیوں میں سے امیوں کے درمیان ایک رسول بھیجا، جس کی 3 ڈیوٹیاں تھیں. پہلی ڈیوٹی اس کی یہ ہے یتلو علیہم آیاتی، اللہ رب العالمین کی آیات وہ پڑھ کے سب کو سناتا ہے. اور اگر بات کریں تو تلاوت آیات جو ہے یہ ایک مستقل موضوع ہے، گھنٹوں بات ہو سکتی اس پہ. بہت سارے مفاد ہمارے تلاوت آیات سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن افسوس ہمارے گھروں میں گانے تو بجتے ہیں، سیریلز تو چلتے ہیں، اگر نہیں کچھ ہو رہا تو تلاوت نہیں ہو رہی. کسی موقع پہ آپ سنیے تلاوت کے کیا کیا مفادات ہیں، کیا کیا فائدے ہیں، فوائد کیا ہیں. تو نبی کی پہلی ڈیوٹی اللہ رب العالمین نے بتائی کہ تلاوت آیات ہے، وہ لوگوں پر اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں صرف اسی تلاوت کی وجہ سے آدھے سے زیادہ مدینے کو ایک نوجوان جن کا نام اسد بن زرارہ تھا، زندگی نے وفا نہیں کی اور وہ اپنی جوانی ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن پورے مدینے کے جو اصل ہیرو ہیں اسد بن زرارہ. انہوں نے ایک عالم کو اپنے ساتھ لیا اور پورے مدینے میں گھوم گھوم کر کے لوگوں سے ملاقاتیں کی، لوگوں کی دھمکیاں سنی، لوگوں کی باتیں سنی، لوگوں کی گالیاں سنی، لوگوں کی ڈانٹ کھائی، سب کچھ کیا. جاتے اور ملتے اور لوگ ڈانٹتے، کہتے تھوڑی دیر بیٹھیے نا، بیٹھیے، ہم آپ کو ایک کلام سنانا چاہتے ہیں، آپ میرا وہ کلام سن لیجئے، آپ کو پسند آئے تو اچھی بات ہے، نہیں پسند آئے تو ہم آپ کے محلے سے چلے جاتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بالکل سادگی کے ساتھ سمپل طریقے سے مصعب بن عمیر کو کہتے کہ تلاوت کیجئے. وہ قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہو، کہتے نہیں یہ تو کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اسلام قبول کر لیتے. تو تلاوت آیات کسی موقع پہ سنیے، بہت زیادہ فوائد ہیں اس کے اندر. تو نبی کی ایک ڈیوٹی تلاوت آیات تھی. اور دوسری ڈیوٹی اللہ رب العالمین نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ ان کا تزکیہ کرتا. یہ جو نبی ہے جس کو اللہ رب العالمین، یہ جو رسول ہے جس کو اللہ رب العالمین نے امیوں کے درمیان بھیجا ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے. اور تیسری ڈیوٹی اللہ رب العالمین نے بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور تحقیق کے یہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. تو اسی آیت میں پورے موضوع کا خلاصہ ہے، اگر سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں. تینوں ڈیوٹیوں کو اگر ہم سمیٹنا چاہیں تو 2 نقطے میں اسے ہم سمجھ سکتے ہیں. پہلا نقطہ تو تلاوت آیات، اس کو مستقل رکھنا پڑے گا، کیونکہ اس کی جو ویلو، اس کی جو اہمیت ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کی اہمیت ہے. 2 ڈیوٹیوں کو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کو ہم ایک نقطے میں سمجھ سکتے ہیں، تعلیم و تربیت. تعلیم و تربیت کیا ہے؟ ہم نے بچے کے ہاتھ میں چاقو پکڑایا، بیٹا یہ کاٹنے کا کام کرتی. اب اس کو یہ نہیں بتایا کہ اس سے کیا کاٹنا ہے، سبزی کاٹنا ہے یا کسی کا گلا کاٹنا ہے. اگر ہم نے اس کو بتایا بیٹا اس سے سبزی کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے. اگر اتنا ہی صرف بتا دیا کہ سبزی کاٹا جانا ہے، یہ آپ نے نہیں بتایا کہ گلا نہیں کاٹنا ہے، تربیت نہیں ہوئی اس کی برابر. جب آپ دونوں چیزیں بتائیں گے
کہ یہ چاقو ہے، یہ کاٹنے کا کام کرتی ہے، اس سے سبزی کاٹا جائے گا، اس سے کسی کا گلا نہیں کاٹا جائے گا۔ ہاں گلا بھی کاٹا جائے گا لیکن اس کی تفصیلات ہیں، تب یہ تربیت ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی تفصیلاً آپ اس کو سمجھیے کسی موقع پہ۔ مجھے بات کرنی ہے کہ موجودہ حالات میں ہم کریں کیا۔ پہلے حالات حاضرہ پہ نظر ڈال لیں۔ بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ فیصلہ کرتے ہوئے عقیدے کی بنیاد پہ ہماری مسجد توڑی گئی اور اس پہ باقاعدہ شیطان کا ایک معبد تعمیر کیا گیا، اور پھر اس کو سیاسی مفاد کے لیے شاپنگ مال کی طرح اس کی اوپننگ کی گئی، اور ہنگامہ اتنا کیا گیا کہ مسلمانوں کے جذبات بھڑکیں اور یا تو یہ پست ہو جائیں یا تو میدان میں آ کر کے ہمارے سیاست کو مضبوط کر دیں۔ دوسرا بڑا حادثہ آپ دیکھیے، دلی کے اندر جناتی مسجد جو 600 سالہ پرانی مسجد تھی، رضیہ سلطان کے زمانے کی، اس کے ہاتھوں کی، بغیر کسی نوٹس کے اسے جا کر کے منہدم کر دیا، گرا دیا۔ تیسرا بڑا حادثہ، ایک تاریخی مسجد گیان واپی میں آستھا ہی کی بنیاد پہ فیصلہ راتوں رات کر کے اور اس کی گرل کاٹ کر کے اس کے اندر مورتی رکھ کر کے پوجا کیا گیا۔ چوتھا بڑا حادثہ کل کی بات ہے، ہلدوانی گھاٹی جو اتراکھنڈ کا ایک مشہور علاقہ ہے، وہاں پہ ایک قدیم مسجد اور مدرسہ دھاندلی کرتے ہوئے، اس کو اویدھ بتاتے ہوئے اس پہ لا کر کے بلڈوزر چلا دیا۔ عوام سنبھال نہیں پائی، دھرنے پہ آئی تو ان پہ لاٹھی چارج کیا گیا، اور پھر ابھی صبح تک کی خبر ہے 6 نوجوانوں کو گولی مار دیا گیا، مسلم نوجوانوں کو۔ اب یہ سارے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمارے اندر بھی دل ہے، ہم بھی انسان ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ خبریں ہیں ہمارے ہندوستان کی، ہم باہر کی نہیں بات کریں گے، ہم اپنے گھر کی بات کریں گے۔ آئے دن کچھ نہ کچھ حادثات، واقعات اور کوئی نہ کوئی نیا شگوفہ آتا رہتا ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ انتظامات تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو انتظام کیا گیا ہے فی الحال مسلمانوں کے لیے، وہ سیدھا سادہ کہ ان کے جذبات ہی کو اللہ تعالیٰ نے سرد کر دیا، ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ مسجد ٹوٹے یا مسجد باقی رہے، اس میں نماز ہو نہ ہو اسے کوئی مطلب نہیں، کھائے پیے سو گئے مست۔ تو ایک تو انتظام اللہ تعالیٰ حالات جو پیدا کرتا ہے وہ لوگوں کے ان کے حالات کی وجہ سے، ان کے اپنے کردار کی وجہ سے کرتا ہے۔ جو بھی فساد دنیا کے اندر پھیلا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے کیے کی وجہ سے پھیلا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت زیادہ تفصیل میں نہ جا کر کے آپ حالات دیکھ رہے ہیں، اور میں چونکہ داعی ہوں، میری نظر ہر جگہ ہے، اور میں بھی عالم ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ میری تربیت ہوئی ہے، اگر مکمل نہیں کہہ سکتے تو تھوڑی بہت تو تربیت ہوئی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، کیسے وہاں ریئیکٹ کرنا ہے، کس طرح سے ملنا ہے، کس طرح سے لوگوں سے بات کرنی ہے۔ سوشل میڈیا پہ میرا زیادہ فوکس رہتا ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے پریشان میں RSS کے پلوں سے ہوں، مفت میں گالیاں ملتی ہیں۔ بہرحال تو اب یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ان حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے،
اور ایک حدیث پڑھیے. اسی آیت اور حدیث کے حوالے سے میں آپ کو کام دوں گا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس کام پہ لگ جائیں گے. اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. پہلے عرب کا اور یہاں کا ماحول آنکھ لیں, اس کو میچ کرنے کی کوشش کر لیں, پھر اور آسان ہو جائے گا. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں مبعوث کیے گئے اس وقت حالات یہ تھے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو 30 مار خاں سمجھتا تھا. کوئی بھی اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں سمجھتا تھا. میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ پڑھنا چاہیں زمانے جاہلیت کے حالات کو, تو اس میں یہ تھا کہ 2 گھوڑے پانی پینے کے لیے آگے بڑھے. ایک گھوڑا جانور جا کر کے پہلے پانی پی لیا, دوسرے کا گھوڑا پیچھے رہ گیا. اس بات پہ جھگڑا شروع ہوا کہ تمہارا گھوڑا پہلے پانی کیوں پیا, اور 40 سال تک وہ جنگ چلتی رہی. غیرت بہت زیادہ چرم پہ تھی. لوگوں کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میری بیٹی کسی کے ہاں بیاہ کے جائے, میں کسی کو اپنا داماد بناؤں اور اس کا مطلب اس کے سامنے میرا سر ڈاؤن ہو. نہیں ہوگا. بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. آج حالات یہ ہے کہ لوگ داماد وہ غیرت کی وجہ سے بیٹیوں کو نہیں مارتے ماں کے پیٹ میں, بلکہ جہیز کی وجہ سے مارتے ہیں, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اس وقت یہ حالت تھی, غیرت بھی چرم پہ تھی. اسی طرح سے لوگ اپنے آپ کو سردار بنانے کے لیے بہت سارے الٹے سیدھے کام بھی کرتے تھے, بہت سارے کام کرتے تھے. انہوں نے تو باقاعدہ انگور کے شراب کو کرم نام رکھ دیا تھا کہ لوگوں میں اگر ہم دان خیرات کریں گے تو لوگ ہمیں سردار مانیں گے, ہمارا نام ہوگا, ہم چودھری مانے جائیں گے. تو اب ایسے ہی نارمل پوزیشن میں ہم کسی کو دے رہے ہیں تو ہمارا ضمیر ہمیں روکتا ہے, دل ارے کیا کر رہا ہے, سب لٹا دے گا تو تیرے بچوں کے لیے کیا بچے گا. تو وہ شراب پیتے تھے کہ شراب پی کر کے جب لوگوں کو دیں گے تو دل ول کا چکر نہیں رہے گا. تو یہ احساسات تھے. اگر آپ دونوں کو میچ کریں, زمانے جاہلیت کو اور آج کے اس حالات کو, تو دونوں میں بہت ساری چیزیں سیم پائیں گے, ملتی جلتی پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی جہالت کو کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور حال یہ تھا کہ یہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اس گمراہی سے نکالنے کے لیے میں نے تم پہ احسان کیا کہ تمہارے درمیان رسول بھیج دیا جو انہی 3 چیزوں کے ذریعے تمہیں اس قعر مذلت سے نکال کر, اس اندھکار سے نکال کر, اس پورے ہنگامے سے نکال کر سیدھے راستے پہ لگا دیا. تو آج کے حالات دیکھیے, ان حالات میں کام کیسے کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک چارٹ دیا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. چادر تان کے سونے والے اٹھ کھڑا ہو جا, تیرے نصیب میں سونا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے, اے چادر تان کے سونے والے اب کھڑا ہو جا, تیرے نصیب میں سونا نہیں ہے. اور سونے کو بھی اللہ تعالیٰ نے لمیٹیڈ کر دیا. سورہ مزمل میں آپ پڑھ لیجئے, قم فانذر, کھڑا ہو کر کے لوگوں کو ڈرا. کیونکہ لوگ 3 چیزوں سے ڈرتے ہیں, یا تو خوف سے, 3 چیزوں سے ان کے اندر سدھار آتا ہے, اصلاح ان کی ہوتی ہے, یا تو خوف سے, ڈنڈے کے خوف سے, یا پھر لالچ سے, یا پھر ترک سے.
تو یہ تین چیزیں، ان میں سب سے زیادہ جو اثر اور مفید چیز ہے وہ ڈر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو ڈرا۔ قم فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب کی تکبیر بیان کر۔ وثیابک فطہر، اپنے کپڑے کو صاف کر۔ والرجز فہجر، ہر طرح کی گندگی کو چھوڑ دے۔ ولا تمنن تستکثر، لوگوں پہ احسان جتا کے زیادہ کی امید میں مت رہ۔ ولربک فاصبر، اپنے رب کے لیے صبر کر، سہن کر، برداشت کر۔ یہ سننے میں تو بہت آسان سی باتیں لگ رہی ہیں، جب اس کی گمبھیرتا کو، اس کے سیریس پن کو آپ محسوس کریں گے تو یہ اتنا بھاری بھرکم ذمہ داری تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں پاتے تھے، اور اس ذمہ داری کی ادائیگی میں اپنے آپ کو اس قدر آپ نے لگا دیا کہ اللہ رب العالمین کو بھی کہنا پڑا لعلک باخع نفسک علی الا یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، اے نبی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ اس بات کو، اس حدیث کو، قرآن کو نہیں مانیں گے تو آپ اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ احسان کو جتاتے ہوئے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، کیا ہم نے تمہارے اس بوجھ کو تم سے کم نہیں کیا، ہٹایا نہیں، جو تمہاری کمر توڑ دے رہی تھی۔ وہ کون سی ذمہ داری تھی؟ یہی نبوت کی ذمہ داری۔ تو یہ چارٹ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ ایسے کام کرنا ہے، اس پورے بگڑے ہوئے ماحول کو صحیح دشا دینے کے لیے، صحیح رخ پہ لگانے کے لیے، صراط مستقیم پہ لانے کے لیے یہ چارٹ ہے۔ ان کا خوگر بناؤ، اپنے آپ کو انہی میں، انہی کے درمیان رکھو، آگے نہیں جانا۔ چلیے ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا اور ذمہ داری نبھائی بھی۔ تو اللہ رب العالمین نے لوگوں سے ملنے جلنے کے جو آداب بتائے، اس میں ایک ادب یہ بتایا، ایک طریقہ یہ بتایا، خذ العفو وامر بالمعروف وعارض عن الجاہلین۔ لوگوں میں آپ کو کام کرنا ہے تو کام کیسے کریں گے؟ اگنور کیا کیجئے۔ خذ العفو، معافی کو اختیار کریے، معافی کو اختیار کریے، بہت زیادہ لوگوں کے پیچھے مت پڑیے، بہت زیادہ نہیں۔ مثال کے طور پہ غلطی ہو گئی، کوئی ایسی بڑی غلطی ہے جس کا انجام تباہ کن ہے، تو وہاں پہ آپ کو انکش لگانا ہے۔ چھوٹی موٹی غلطیاں نظر انداز کیا کیجئے۔ خذ العفو وامر بالعرف، اور عرف کا حکم دیجئے۔ عرف کیا ہے؟ معروف۔ وامر بالمعروف، معروف کا حکم دیجئے۔ معروف میں آپ دیکھیں گے دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے دوسری ذمہ داری بتائی ہے، لیکن میں نقطے کے طور پہ بتاؤں، سب سے بڑا معروف توحید کی دعوت دینا ہے، لوگوں کو توحید کی طرف بلانا ہے۔ تو توحید کی طرف جب میں جا کر کے کہوں گا لوگوں مسلمان ہو جاؤ، اور وہاں وہ کوئی کٹر مذہبی دوسرا ہوگا تو کیا کرے گا؟ ہم سے بھیڑے گا نا، لڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کرو، جاہلوں کے منہ مت لگو۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں کے منہ نہیں لگنا۔ تو جاہل کون ہے؟ مکے میں ایک بہت بڑا بدماش تھا، اس کا نام ابو جہل تھا۔ لوگ اس کو، وہ اتنا ٹیلنٹڈ تھا اور فیصلے کا اتنا ماہر شخص تھا کہ اس کا لقب ہی تھا ابو الحکم۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس نے کیا کہا جانتے ہیں؟
کہا ہم میں اور بنو ہاشم میں، بنو امیہ اور بنو ہاشم میں کمپٹیشن چل رہا تھا سرداری کا. وہ کھانا کھلا رہے تھے، ہم بھی کھانا کھلا رہے تھے. وہ حاجیوں کی مہمان نوازی کر رہے تھے، ہم بھی حاجیوں کی مہمان نوازی کر رہے تھے. وہ پانی پلا رہے تھے، وہ دیگیں چڑھا رہے تھے، وہ بڑے بڑے اونٹ ذبح کر رہے تھے، ہم بھی کر رہے تھے. ہم دونوں برابر کمپٹیشن میں تھے. اب بنو ہاشم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان نبی آیا ہے. تو یہ بتاؤ نبی لانا ہمارے بس کی بات ہے؟ یہ نبی لانا تو کسی کے بس کی بات تو ہے ہی نہیں. یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ جس کو چاہے اس کو نبی بنائے. تو اب واللہ میں اس نبی کو نہ مانوں گا اور نہ اس کو کام کرنے دوں گا. تو اس موقع پہ اللہ کے رسول اس کا پاور بھی تھا، زبردست پاور تھا، اتنا زبردست ہولڈ تھا مکے پہ کہ آپ اندازہ لگائیے اس کے ایک آواز پہ پورا مکہ، بدر کے مقام پہ جو ان کو زخم لگا، عام اعلان کر دیا کوئی روئے گا نہیں. پورا مکہ خاموش رہا، رویا نہیں. بدر ہی میں تو مارا گیا تھا وہ، اس سے پہلے بہت سارے مقامات ایسے تھے. تو اتنا زبردست ہولڈ والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ابو الحکم نہیں ابو جہل ہے. تو بتائیے جو ٹیلنٹڈ ہو، جو فیصلے کا ماہر ہو، جو اتنا زیادہ اپنی زبان میں طاقت رکھتا ہو کہ لوگوں کی بھیڑ ایک سر میں بلا لے، اس کو جاہل کہیں گے؟ اگر اس کو جاہل کہہ دیں تو کیا ہوگا؟ اس کے جو فالوور ہیں آپ سے بڑھ جائیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ابو جہل ہے، جاہلوں کا باپ ہے. تو جاہل پڑھے لکھے کے معنی میں عالم اور جاہل کا وہ نہیں فرق ہے. یہاں پہ جو جاہل مراد ہیں اجڑ لوگ، بیوقوف حرکت کرنے والے، بیوقوفی کرنے والے لوگ. وہ جانتے ہوں کہ ہاں یہ ٹھیک کام کر رہا ہے پھر بھی چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، ایسے کو جاہل کہا گیا. وَعَارِضًا الْجَاهِلِينَ، ایسے چھیڑ چھاڑ کرنے والوں سے بچنا ہے. تو یہ تین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیونیکیٹ کرنے کا، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کا ایک سلیقہ اور طریقہ بتایا کہ معاف کیا کیجئے، بہت زیادہ پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بھلائی کا حکم دیجئے، توحید کی طرف لوگوں کو بلائیے. توحید کی طرف اگر بلائیں گے تو پورا معاملہ اپنے آپ دھیرے دھیرے سلجھتا چلا جائے گا. اور توحید چھوڑ کر کے دوسری طرف بلائیں گے تو صرف الجھتے چلے جاؤ گے. ہمارے استاد دکتور عبداللہ جولم یہاں عمر آباد میں، انہوں نے ہمیں تعلیم دی. کہا سوال اور جواب کا معاملہ ایسا ہے نا کہ اگر آپ جاؤ گے اور آپ کو کوئی سوال، آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی ڈاؤٹ ہو تو بتائیے ہم جواب دیں. کہا آپ ایک سوال کا جواب دو گے، دوسرے دن دوسرا سوال لائے گا، تیسرے دن تیسرا سوال لائے گا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر 100، پھر 200، پھر 500. وہ سوالات کا پورا پٹارا اٹھا کے لے کے چلا آئے گا. وہ کہے کہ تمہارے یہاں جہاد ہے، ہاں ہے صاحب. تمہارے یہاں پردہ ہے، ہاں ہے صاحب. تمہارے یہاں یہ خامیاں، ہاں ہے. تمہارے یہاں یہ خامی، ہاں ہے. ساری چیزوں کو قبول کریے جو جائز ہے، اس کو کہنے دیجئے. کہنے کے بعد اگر وہ کہتا ہے کہ پھر آپ بتاؤ پھر ہمیں اسلام کی کیسے دعوت دو گے تم؟ صاحب آپ نے جو ساری باتیں کہی ہیں ٹھیک کہی ہیں، لیکن میری ایک بات سنیں گے کیا؟ صرف ایک بات. اور وہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو طالب کے انتقال کے موقع پہ جب کفاران مکہ آئے تھے معاہدہ کرنے کہ بڈھا مر گیا تو بعد میں لوگ عرب ہمیں تانا دیں گے کہ جب تک اس کا چچا تھا تب تک بھتیجے کا کچھ نہیں کر پائے، اور چچا کے مرنے کے بعد نقصان پہنچا رہے ہیں، تو چلو معاہدہ کر لیتے ہیں. تو اللہ کے رسول کو چچا نے جب بلایا تو کہا کہ بھتیجے یہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، ذرا ان کی بات سنو. کہا چچا ان کی بہت ساری باتوں کے مقابلے میں میری ایک بات یہ سنیں گے کیا؟ میری ایک بات، اگر اس بات کو یہ مان لیں تو عرب و عجم کے مالک ہو جائیں گے، کامیاب بھی ہو جائیں گے. ابو جہل نے کہا بھتیجے ایسی کون سی بات ہے؟ ایسی تو ہم 10 باتیں تمہاری سننے کو تیار ہیں، کون سی بات ہے جس سے ہم عرب و عجم کے مالک بن جائیں گے؟ کہا قولوا لا الہ الا اللہ. کہا چلو یہ ہماری بات نہیں سننے والا ہے، کوئی معاہدہ وعدہ نہیں. تو کہا کہ آپ سامنے والے کو بولو کہ بھائی تمام سوالات آپ نے رکھے
تھوڑی دیر کے لیے چلیے ہم مان لیتے ہیں اس کو، لیکن میری صرف ایک بات مانیں گے کیا؟ ایک بات، وہ کیا بات ہے؟ بتائیے صاحب، یہ زمین کس کی ہے؟ یہ آسمان کس کا ہے؟ یہ ہوا اور فضا، یہ سورج چاند ستارے سیارے، یہ پورا برہاڑ کس کا ہے؟ کوئی پاگل آدمی ہوگا تب بھی اس کا یہ جواب ہوگا کہ اوپر والے کا۔ تو صاحب یہ ساری سہولتیں اس نے دی ہیں، اس کی زمین پہ رہتے ہیں، اس کی ہوا میں سانس لیتے ہیں۔ یہ ہمارا جو جسم ہے، شریر ہے، یہ بھی ہمارا خود کا نہیں ہے۔ یہ جس کے اندر روح ہے جو اس جسم کو موو کرتی ہے، یہ بھی ہماری نہیں ہے۔ تو بتائیے اس کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ وہ صرف کہہ رہا مجھ کو مان لو، تو کیا ہمیں اس کو نہیں ماننا چاہیے؟ ماننا چاہیے نا۔ تو جو ماننا چاہیے صاحب مان لو، اسی کو مان لو۔ کیا وہ اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ صرف اسی کی پوجا ہو؟ تو کہا اگر آپ نے اللہ کو منوا لیا، توحید کو منوا لیا، تو اللہ کو جیسے مانے گا اللہ کی بھی مان لے گا، سارے سوالات اس کے اپنے آپ حل ہو جائیں گے، جواب مل جائے گا۔ اور اگر آپ سوال کے پیچھے جاؤ گے، 1 سوال 2 سوال 5 سوال 10 سوال 20 سوال، تو اسے بہرحال شاید ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، میں حل کی طرف آ رہا ہوں۔ تو پہلا حل یہ ہے دعوت، سیدھا سیدھا، کوئی اس میں لوچ پوچھ نہیں۔ دعوت کے ذریعے اس پورے ماحول کو، خراب ماحول کو اپنے حق میں کر سکتے ہیں، لیکن سنجیدگی سے، پیار سے، سلیقے سے۔ سلیقہ یہی ہے کہ اگنورینس سے کام لیجیے، توحید کی دعوت دیجیے، اور جو چھیڑ چھاڑ کرنے والے ہیں ان سے اوائڈ کیجیے، بچیے۔ اور اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بتاتا ہوں اور آپ کو آپ کی پہچان، آپ کا انٹروڈکشن کرواتا ہوں، پھر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ لَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ، کہ تم ہر حال میں توحید کی دعوت دینا، ہر حال میں لوگوں کو شرک سے روکنا۔ اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم پہ ایسا عذاب مسلط کرے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کر کے پکارتے رہو گے، تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ تو امام مالک رحمہ اللہ علیہ کا ایک قول میں بتاتا ہوں، اصول بتاتا ہوں، کہہ رہے ہیں لا یصلح امر آخرہم الا بما صلح اولہم، اس امت کے آخر لوگوں کی اصلاح اسی طریقے سے ممکن ہے جس طریقے سے پہلے لوگوں کی اصلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ تو اگر جیت سکتے ہیں تو سیرت نبوی سے جیت سکتے ہیں، جیت سکتے ہیں تو توحید کی دعوت سے جیت سکتے ہیں، اور یہ کوئی آپ کا احسان نہیں ہوگا، یہ آپ اپنے مسئلے کو حل نہیں کریں گے، آپ کا سلیکشن ہی اسی بات کے لیے ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم پورے انسانوں میں سے ایک جماعت ہو جو نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے، بھلائی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے۔ یہ ہم مسلمانوں کی، پورے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر کہا کہ یہ ذمہ داری تو تمہاری بنتی ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم میں ایک ٹیم، ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے جس کی ذمہ داری، جو اسی کام کے لیے چنی جائے۔ پورے مسلمان تو ہیں ہی اس میں، لیکن اس میں سے اسپیشل ایک ٹیم بننی چاہیے جو یہ کام کرے۔ تو مسلمان ان حالات میں کیا کریں؟ دعوت کا کام کریں، ہر ایک تک جائیں۔ وقت بہت کم ہے، ورنہ میں اس کا نمونہ بھی آپ کے سامنے رکھتا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ سامنے والا، اس کے من میں، اس کے دل میں جو کچرا مسلمانوں کے اسلام کے تعلق سے ڈال دیا گیا ہے، اگر اس کا ضمیر سلیم ہے، طبیعت سلیم ہے، وہ اپنے نیچر پہ ہے، تو آپ کی بات مان لے گا، آپ کا بازو بن جائے گا، مسلمان ہو جائے گا۔ اور اگر وہ نہیں مانتا ہے تو کم سے کم اس کے ذہن کی جو گندگی ہے وہ نکل جائے گی، وہ آپ کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا۔ یہ دعوت کا فائدہ ہوگا۔
بہت ساری باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح رخ پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حالات کی نزاکت کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہمیں اپنا لاہے عمل بنانے اور پلان تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان حالات میں جو بھی تکلیفیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، اے اللہ اس کو برداشت کرنے اور اس کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور اللہ تو بھی ہمارے اوپر رحم فرما، ہمیں اسلام پہ ثابت قدم فرما اور توحید پہ ہمارا خاتمہ فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔